پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو سکتی ہے؟ جو عمران خان نے اب لیٹسٹ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بدلا ہے جس میں انہوں 2-3 بار انہوں نے ایک آفر کی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا نمائندہ بھی لگائیں گے، اپوائنٹ بھی کر دیں گے. اور آج جو پی ٹی آئی آفیشیل سے ان کی اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نمائندہ مقرر کر دیا اور بقول ان کے یہ فوج سے بات کرنے کے لیے مقرر کیا بیکاز وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنا چاہتے. اصل چیز کیا ہے، کیا فوج بات کرنا چاہے گی؟ اور اگر فوج بات بھی کرنا چاہے گی کیا محمود خان اچکزئی سے بات کرنا پسند کرے گی؟ بیکاز یہ بھی ایک چوائس آف جو ہے ان کا کیا کہتے ہیں اپنا انوائے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چوائس ہے بیکاز یہ بڑی کنٹروورشل چوائس بذات خود ان کی ذات میں ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تک جواب آیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کیا جواب ہے، ایگزیکٹو کا، گورنمنٹ کا کیا جواب ہے، وہ تو ہمیں پتہ لگا ہے جب کل بل ٹیبل ہوا اور آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے پاس بھی کر لیا. اور اگر وہ بل اب ہاؤس میں جب آئے گا اور اپروو ہو جائے گا تو وہ ایک کلیئر چیلنج ہوگا، ایک کلیئر نیکڈ اٹیمپٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے ریزرو سیٹس پہ اس کو سرکمنٹ کر دیا جائے، اس کے گرد گزار دیا جائے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے. ظاہر اس پہ ایک نئی لیگل جنگ چلے گی. سو اس وقت 3 بڑے مسئلے چل رہے ہیں، عمران خان کا اور فوج کا کانفلکٹ، جوڈیشری کا فوج سے کانفلکٹ، پھر فوج کا اور عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ، اور پھر پی ٹی آئی کے انٹرنل کانفلکٹس علیحدہ ہیں. تو ہر طرف کانفلکٹ ہے. ان تمام چیزوں میں اب یہ بات کہاں جا رہی ہے بیکاز سارے بہت پریشان ہیں. شرف آپ سے 2 باتیں کلیئر کر لوں بیکاز ہم نے تو آپ کو بہت بطور حیثیت بلایا ہے پی ٹی آئی کے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کی بیسک ممبرشپ سسپینڈ ہوئی ہے. تو اگر یہ کینسل ہو گئی تو جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس ریویو پٹیشن لے کے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو کینسل نہیں کرنی چاہیے. میری خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں، لیکن خدا نخواست اگر وہ کینسل کرتے ہیں دین اٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. میں دیگراں کی طرح کوئی ایسی کوشش کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ کوئی مجھے دھتکارے اور میں پھر اپنے لیے، میں خان صاحب کو لیڈر مانتا ہوں، میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف میں رہنے دیا جائے. اور یہاں تک جو میرے ساتھ ہوا ہے سسپینشن اور یہ نکالا جانا فلاں کمیٹی سے، یہ بھی میرے ساتھ کوئی جسٹیفائڈ فیل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے پارٹی نے، اور اگر حتمی طور پر میرا وہ کہتے ہیں نا پتہ ہی کاٹ دیتے ہیں تو میری کیا کہتے ہیں وہ ایک کہاوت نہیں ہے کہ مغرور تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کی اکڑ بھی شاید سہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب کو تو جو لوگ فیڈ کرتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نا. ابھی حامد خان صاحب جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ لائے گئے ہیں پارٹی میں اور 2 نمبری کام اور یہ اور وہ، اور آپ پہ آئی تھنک 4-5ویں باری انہوں نے کہا ہے. حامد خان کا آپ سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ پنجاب سے ہیں، آپ کے پی سے ہو، آپ کی پالیٹکس تو کوئی وجہ ہوگی تو انہوں نے کہا ہے نا آپ پہ. حامد خان صاحب یہ ہر 1.5 ماہ بعد میرے خلاف کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب بھی یہ بولتے ہیں تو میں 3 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیتا ہوں. اور دوسری بات یہ نا، وہ فارسی کا ایک بڑا مزدار شعر ہے کہ عرفی تو مندیش زغوغائیں رکیبہ، عرفی تو مندیش زغوغائیں رکیبہ، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. میں حامد خان صاحب کے یہ بار بار اور خواہ میں ان پرووکڈ، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب جنرل الیکشن میں خان صاحب کو بڑی امیدیں اس شخص نے دی تھی کہ جی پنجاب میں وکلاء کو لے آتے ہیں اور وکلاء ایسا تیر مار لیں گے اور کمپین ہو جائے گی، اور اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو عدالتیں یہ کر دیں گی اور کمپین جو ہے جم جائے گی، اور بہت ساری ٹکٹ ان کے کہنے پہ دی گئی. میں اس نظریے پہ تو ٹکٹوں میں کیا مسئلہ؟ جیتے تو ہیں سارے؟ نہیں، بہت سارے آ رہے ہیں، بہت سارے آ رہے بھی ہیں، اور بہت ساری غلط ٹکٹ بھی ایوارڈ ہوئے. پھر خان صاحب کو یہ بھی انہوں نے امید دلائی تھی کہ جی میں تو وکیل لیڈر ہوں اور میں لانچ کروں گا وکلاء کی تحریک،
اور یہ ساری چیزیں بہرحال یہ سینیٹر بن گئے کافی ہیں اس کے لیے. اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے یہ کوئی ہر ماہ ڈیڑھ ماہ آپ نے بعد. کبھی شکایت نہیں کی خان صاحب سے؟ خان صاحب کو میں نے 2-3 دفعہ، اور یہ عمر ایوب خان بھی گواہ ہیں، اور میں نے پارٹی کے اندر بھی کی ہے. میں نے خان صاحب کو کہا اور جیل میں، تو خان صاحب نے مجھے کہا بلکہ کہ یہ میری بات نہیں مانتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بات ہے؟ مطلب کون پی ٹی آئی میں کوئی ہے کوئی جو ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کی بات نہ مانے؟ عامر خان کے حوالے سے، بلکہ خان نے مجھے یہ کہا کہ بھائی آپ گزارا کریں ان کے ساتھ. تو میں نے پھر خان صاحب کو عرض کیا، میں نے کہا اگر یہ آئندہ میرے خلاف بولا تو پھر میرا گزارا نہیں ہو سکے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا مالک بھائی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نا لوگوں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں دوسروں میں، اور اگر وہ صرف ایک کیڑا جو ہے اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے. سر خالی یہ تو نہیں ہے عمر ایوب کیا آپ سے اختلاف ہوا؟ آپ سے اختلاف شبلی فراز کا ہوا. شبلی فراز بڑا طبیعتاً ٹھنڈا آدمی ہے، تو پھر کچھ تو پرابلم ہوگا نا آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے میں شبلی فراز صاحب کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، لیکن طبیعتاً ٹھنڈا آدمی نہیں ہے. شاید آپ نہیں جانتے ہیں. وہ بھی میری طرح اس کو بھی ایشو ہیں کہ ہائپر ہو جاتے ہیں. بہرحال میرا عمر ایوب خان صاحب ان کی مہربانی ہے، کل انہوں نے خیر مقدم کی ہاتھ میں لایا اور بات چیت ہماری ہوئی، باوجود اس کی کہ میں نے اس کے خلاف جو ہیں بیانات دیے تھے، اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. میری کسی کے ساتھ کوئی راستہ کٹتا نہیں تھا. یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی خان صاحب کے پاس یہ نہیں کیا ہے کہ کسی کی شکایت لگائی ہو، کسی کے خلاف سازش کی ہو، کسی کے خلاف گروپ بنانے کی کوشش کی ہو. یہ وقت کا ضیاع ہے، میں اس کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. باقی پارٹی میں افراد کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شاید پسند ناپسند ہوتی ہے، یہاں تک ہمارا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ذرا پارٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں. مظہر کین یو ہیئر می؟ مالک آ رہی آواز. زبردست. چلنا مظہر سے گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر واپس ادھر آتے ہیں. مظہر یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب کے بیانات آئے ہیں لیکن کل بھی بڑا کانڈیسینڈنگ بیان تھا، بگڑے ہوئے بچے، اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے. بگڑے ہوئے بچے جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو آپ اس کو ایک انفیریئر سٹیٹس دے دیتے ہیں کہ اچھا میں بڑا ہوں تو میں سمجھاؤں گا. تو چوائس آف ورڈز ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، ایک بڑا سیریس ایشو ہے. لیکن میری جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے پاور سرکلز میں، اسلام آباد، پنڈی، جو بھی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ 2 چیزیں بڑی نمایاں طور پہ سامنے آ رہی ہیں.